اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کا شمار پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ قیام پاکستان کے بعد دہلی سے کراچی شفٹ ہوئے اور اپنی پوری زندگی ملک میں سائنس کی ترقی اور ترویج پر لگا دی۔ انہوں نے زندگی میں سینکڑوں شاگرد بنائے اور یہ لوگ جو ان کے شاگرد ہیں اس وقت ملک بھر کی یونیورسٹیز، لیبارٹریز، دواساز کمپنیوں اور عالمی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ سائنس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اپنی طویل العمری کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے ماشاءاللہ 97 برس کی عمر پائی اور زندگی کی آخری سانس تک کام کرتے رہے۔ طویل العمری اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس نعمت کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، کھانے میں پرہیز کرتے ہیں، دوائیں استعمال کرتے ہیں، وقت پر کام شروع کرتے ہیں اور وقت پر چھٹی کر کے آرام کرتے ہیں۔ لوگ صحت مند زندگی کے لیے سگریٹ نوشی سے بھی بچتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے طویل جو ان کی عمر تھی، یعنی اس کو طویل العمری کہیں گے، اس کے لیے ان میں سے کسی اصول پر عمل نہیں کیا۔ وہ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، کھانے میں بھی بہت بد پرہیزی کرتے تھے، وقت پر دوا نہیں لیتے تھے اور دن کا زیادہ تر وقت لیبارٹری میں گزار دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے 5 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کی اور آخری دن تک سگریٹ پیتے رہے۔ وہ چین اسموکر تھے، ایک سگریٹ بجھتا تھا تو وہ دوسرا جلا لیتے تھے۔ اب یہاں کوئی میں سگریٹ کی افادیت پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بتانا یہ کہ اس تمام تر بد پرہیزی اور غیر صحت مندانہ سرگرمیوں کے باوجود جو کہ ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، انہوں نے 97 برس کی عمر پائی اور وہ زندگی کے آخری لمحے تک لیبارٹری میں کام بھی کرتے رہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص طویل زندگی بھی چاہتا ہے اور ہم آخری سانس تک اپنے قدموں پر بھی کھڑا رہنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے کان سے سننا، اپنے ہاتھوں سے چیزیں پکڑنا، اپنے دانتوں سے چبانا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنی ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہزاروں جتن بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ مگر ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی ہم سے مختلف انسان تھے۔ وہ اپنی خواہش کو تکمیل تک لے گئے اور انہوں نے کوئی پرہیز بھی نہیں کیا۔ سوچ رہے ہوں گے میں یہ سب کیا باتیں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے ایک شاگرد نے ان سے طویل العمری کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میری طویل العمری کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ آپ خوراک میں جتنا چاہے اعتدال کر لیں، آپ جتنی چاہیں ایکسرسائز کر لیں، آپ خود کو فکر اور پریشانی سے خواہ کتنا ہی آزاد کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر حسد کا بیج موجود ہے تو یہ بیج کھیتی ضرور بنے گا اور یہ کھیتی آہستہ آہستہ آپ کی صحت اور عمر دونوں کو کھا جائے گی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حاسد کی ایک عجیب صفت کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسد سے دل میں ایک ایسا زہریلا مواد پیدا ہوتا ہے جو حرارت پیدا کرنے والے خلیات کو ختم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم نڈھال اور روح پشمردہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے حاسد کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، بلکہ حسد کی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حاسد اس غم میں سوکھ جاتا ہے کہ اس کا ہمسایہ فربا کیوں ہے۔ یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ کامیاب و کامران آدمی کے حاسد بہت ہوتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ حسد زندوں سے ہی کی جاتی ہے، مردوں سے تو کوئی حسد نہیں کرتا۔ اور ایک مفکر تو یہاں تک کہتا ہے کہ اونچی ناک والوں سے حسد کیا جاتا ہے، کمینوں اور ذلیلوں سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک مفکر کا کہنا ہے کہ جب کوئی آدمی عظمت و اعزاز میں اپنے ہم اثروں سے بڑھ جاتا ہے اور کوئی بڑا منصب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے حاسدین کی تعداد کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑھنے لگتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو، اور حسد صرف نیک اعمال کو نہیں کھاتا بلکہ عقلوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ کامیاب شخص کے کارناموں پر حاسدین تانوں کے تیر ضرور چلاتے ہیں، لیکن اپنی ان اوچھی حرکتوں سے اسے شکست نہیں دے سکتے۔ دراصل یہ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو کیسے بخش سکتے ہیں؟ جب یہ مایوس ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ سے شکوے شکایات پر اتر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حاسدین کی شکایت کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ان حاسدوں سے مت گھبرا اور ان کے تانوں سے مت گھبرا، میں ہی انہیں پیدا کرتا ہوں، روزی دیتا ہوں، پھر بھی یہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔
حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں. میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو بیج ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہم روز خود ہی بوتے ہیں. خوش رہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سگریٹ بہت پیجیے، خوش رہیے. آپ چاہے بد پرہیزی کریں چاہے ایکسرسائز نہ کریں، لیکن کسی سے حسد مت کیجیے. دیکھیے آپ طویل العمر بھی ہوں گے، چہرے پہ حشاشیت بھی ہوگی، بشاش بھی رہیں گے، کوئی غمی نہیں ہوگا. جس کی جو جگہ ہے نا ناظرین، کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا. جس کا جو مقام ہے وہ اسی کا رہے گا. ہم سے بہتر تو لوگ آ سکتے ہیں، ہم سے کمتر بھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ خدا کی فطرت اور قدرت کے خلاف ہے. وہ جیسا ایک بناتا ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہیں بناتا. اچھا بنائے گا، ہم سے بہتر بہت اچھے لوگ آئیں گے، بلکہ بہت زیادہ اچھے لوگ آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم سے کمتر بھی آئیں. تو پھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حسد نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہے، امام و خطیب جامع مسجد ہفت سلطان محمود آباد، دارالعلوم امجدیہ کے دارالافتاء سے منسلک ہیں. بہت قابل احترام ہیں، بڑے پیارے ہیں ہمارے. آج پھر تشریف لائے ہیں مفتی جہانگیر امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی محترم، ہمارے لیے رہنما کا درجہ بھی رکھتے ہیں، بھائی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو احترام بھی ساتھ ساتھ ہے اور محبت بھی ہے. بہت ہی گہرا تعلق ہے اور بہت پیار ہے. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی، سابق خطیب و پیش امام جامع مسجد ابراہیم، سابق مشیر مذہبی امور جامعہ کراچی. اور میں آپ سے یہ بھی ضرور کہوں گا، گزشتہ دنوں ان کے والد محترم قضائے الہی سے انتقال فرما گئے تھے، تو جو بھی ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے والد کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دعا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی دعا فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عالم اور عالم دوبارہ سے اسٹارٹ کیا. بڑی مہربانی جی. اور میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی. اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور بعد میں اس کی معافی یا توبہ بھی مانگ لی جائے، لیکن کچھ دن بعد وہ گناہ پھر ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام، فرمائیے. آپ کے مہمانوں کو بھی میرا السلام علیکم اور امت مسلمہ کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی، میرے دو سوالات ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو رشوت ہے اس کی اقسام کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، اور یہ بھی تھوڑا سا ہمیں اپنے مہمانوں کے ذریعے رہنمائی لے کر دیں کہ جو یہ رشوت ہوتی ہے یہ کیا لفظی بھی ہو سکتی ہے، کیا یہ پیسوں کی صورت میں، خوشامد کی صورت میں، یا کس کس انداز سے؟ اچھا، لفظی رشوت آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کسی کی بیجا تعریف کرنا، خوشامد کرنا، سمجھ گیا. کوئی کام نکلوانے کے لیے وہ بھی یعنی کہ مطلب جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، خوشامد کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا ہے. نئی تحقیق ہے آپ کی، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل سوال بہت اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے، ضرور اس کو بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں منصورہ سے بول رہی ہوں تنویر. جی فرمائیے بہن میری. میرے حق میں کی زمین ہے جی. تو میرے پاس مکان نہیں ہے، میں مکان بنانا چاہتی ہوں. اچھا. تو اس کو بیچ کے کوئی میری پینشن مل جائے گی مجھے. میں وہ کہتی ہوں، میرا خاون میری ساتھ نہیں دے رہا. اچھا. وہ کہتا ہے کہ ماں ناراض ہوتی ہے، ماں خفا ہوتی ہے، بدعا نکالے گی. حالانکہ ماں کے پاس ماشاءاللہ سارے بیٹے اس کو دیتے ہیں، اس کے پاس سب چیز ہے، گھر ہے، ہمیں گھر سے بھی نکالا ہوا ہے، باہر ہم کرائے کے مکان میں. تو آیا کیا میں وہ اپنی مہر کی زمین بیچ کر تو اپنے لیے گھر بنا لوں؟ تو اس میں کوئی گناہ ہے؟ اچھا. کوئی ان کی بدعا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے میری بہن، میں بالکل آپ کے سوال کو سمجھ گئے اور انشاءاللہ علماء کرام کے سامنے اس کو رکھتے ہیں. پہلے تو ہم آپ کے لیے سوال رکھتے ہیں جو کہ ویسٹ پوائنٹ فوڈ فیکٹری کا سوال ہے، اور تیار ہو جائیے، اپنے سیل فون ہاتھ میں لے لیجئے کیونکہ 436 پر آپ نے اب جواب سینڈ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ ویسٹ پوائنٹ فوڈ فیکٹری جو کہ آپ کو لینی ہے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہے کہ اسلام کے شہید، اسلام کے یعنی پہلے شہید کون سے صحابی ہیں؟ اسلام کے پہلے شہید کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ آپ نے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے اور 436 پر اپنا جواب سینڈ کر دینا ہے.
ایک ایس ایم ایس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے تو کئی ایس ایم ایس بھیجیے گا تاکہ قرآن اندازی میں آپ کا انعام نکل آئے. جتنے زیادہ ایس ایم ایس اتنے ہی زیادہ جیتنے کے مواقع. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. رشوت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ مطلب یہ کہ خوشامد بھی رشوت ہے گویا، یا خوشامد ایک الگ شے ہے، رشوت ایک الگ چیز ہے، یا پیسوں ہی کی رشوت ہوتی ہے، یا کچھ اور بھی رشوت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی بڑا دلچسپ سوال ہے، اور ان کی فکر کا نتیجہ کہہ لیجئے آپ. جی. میرے علم کے مطابق تو کسی جائز کام کو نکلوانے کے لیے جو پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے وہ رشوت ہے. اچھا. جو اس کی تعریف کی گئی ہے، تعریف کی روشنی میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مالی اعتبار سے، یعنی ایک جائز کام ہے آپ کا، آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ کام ہو جائے، لیکن اس پر کوئی مطالبہ کر رہا ہے یا آپ اس کو دے رہے ہیں، صحیح. تو یہ جو پیسوں کا تبادلہ ہے یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. اور وہ اخلاقی طور پر وہ بھی برا ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. ایک انسان کی عزت نفس بھی ہے، اور بے جا خوشامد، چاپلوسی اور بے جا منت و سماجت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو برا کہا جائے گا، کنڈیم کیا جائے گا، لیکن میرے علم کے مطابق اسے رشوت نہیں کہا. یعنی لفظی رشوت کوئی چیز نہیں ہوتی. رشوت وہی ہے جو آپ درہم و دینار یا کوئی چیز دیتے ہیں، یا مطلب یہ کہ درہم و دینار کے علاوہ آپ نے کوئی گھڑی دے دی تحفے میں، یا مادی صورت میں کوئی صورت چیز میں اگر آپ دے دی، کسی کو دیتے ہیں تو وہ رشوت میں آتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے اس کی، پھر ہو جاتا ہے وہ گناہ، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے گناہ، یہ کیا کرے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ایدر گئے مادر گئے نومیدی نے، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اللہ کا تو نظام ہی ہے نا کہ وہ تو چاہتے ہیں توبہ کرنے والے بندوں کو. کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابین. تم میں سے ہر ایک بندہ خطا وار ہے، اور بہترین خطا وار وہ ہیں کہ جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں. ہمارے شیخ و مشیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے مثال دیا کرتے تھے، زندگی میں ہم بار بار کپڑے پہنتے ہیں، وہ بار بار میلے ہوتے ہیں، بار بار دھوتے ہیں پھر پہنتے ہیں. چہرہ بار بار میلا ہوتا ہے، بار بار دھوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بار بار کیوں دھویں اس کو، دن میں بار بار اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح جسمانی نظافت ایک دفعہ کی پھر میلے ہو گئے، پھر دوبارہ دھو دھلا کے صاف ہو گئے، نہا دھو لیے، اسی طرح روحانی نظافت بھی بار بار ہم سے گناہ ہو، ہم بار بار توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرتے رہیں. بڑی خوبصورت مثال ہے. الحمدللہ. تو اس سے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خطا اگر ہوگی تو پرانی والی تو اس میں سے منہا کر دی گئی، نکال دی گئی. اب جو 80 گناہ ہو رہا ہے، تو حدیث پاک ایک جملہ ہے ما اصر من استغفر، کہ جو استغفار کرتا رہتا ہے، گناہ پہ توبہ کرتا رہتا ہے، تو وہ تسلسل کے ساتھ گناہ کرنے والے میں شمار نہیں ہوتا. پرانا گناہ تو بالکل مٹ گیا، اب جو نیا گناہ کیا یہ نیا گناہ شمار ہوگا. تو لہٰذا پھر اس کو توبہ کر لینی چاہیے جب تک کہ عالم غرغرہ شروع نہ ہو جائے، ملک الموت جو آ جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کہ جس طرح 100 افراد کا قاتل کتنا بڑا جرم ہے، حقوق العباد ہیں، لیکن جب وہ نکل کھڑا وہ توبہ کے لیے اللہ والوں کی بستی کی طرف، اور بیچ میں قضاء الہی سے اس کی موت آ گئی، تو دونوں فرشتے آئے، دوزخ والے بھی جنت والے بھی، اور دونوں کی کشمکش ہوئی. تو اللہ نے جو فیصلہ فرمایا کہ ایک شخص نے آگے فیصلہ کیا کہ زمین کی پیمائش کی جائے، جو زمین قریب ہوگی یہ اس میں شمار ہوگا. اللہ کی رحمت کو دیکھیے، ایک طرف تو یہ حکم دے دیا فرشتوں کو زمین کی پیمائش کریں، اور دوسری طرف زمین کو کیا کہتے ہیں کہ جس شہر سے چلا تھا اس شہر والوں کہتے ہیں باعدی، زمین دور ہو جا، اور جہاں جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف اس کو کہتے ہیں التئمی، سمٹ جا، سکڑ جا، اور زمین سمٹ گئی. تو خود بخود نتیجہ کیا نکلا کہ اخلاص کا قدم لے کے نکل چکا تھا. اسے خدا کی تدبیر کہتے ہیں. تدبیر کہتے ہیں کہ حقوق العباد بھی، یعنی بزرگوں نے لکھا کہ اگر انسان کی توبہ میں اخلاص ہوگا تو قوی امکان ہے کہ اللہ پاک آخرت میں کچھ نہ کچھ اس کو کمپنسیٹ کر کے، اس کے جو مظلومین ہوں گے انہیں خوش کر کے اس کو معاف کرا دیں گے کہ جس نے اگر کوئی واقعتاً. لیکن توبہ ویسے ہمیشہ دل سے کرنی چاہیے. توبہ بالکل دل سے ہونی چاہیے، زبان ہی صرف استغفار نہیں. اس میں تو بزرگان فرماتے ہیں کہ ایسا استغفار کہ جو میں زبان سے ہو رہا تھا وہ خود قابل استغفار ہے. ہاں، یعنی توبہ کی امید پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بس دل سے ہونی چاہیے، اور اگر ہو گیا تو پھر توبہ کر لے انسان. بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح. مفتی صاحب، کیا حق مہر کی جو زمین کسی نے دے دی، حق مہر میں زمین دے دی، اس پر وہ خاتون اپنا گھر بنوا سکتی ہیں؟
یہ ان کا حق ہے؟ بالکل حق مہر، دیکھیں نا، مہر کو حق کہا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ عورت کا حق حق ہے، صحیح بات ہے. اور جب وہ عورت کا حق ہے تو ہر شخص اپنی مملوک میں اپنے حق میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے. صحیح. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی ساس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا نافرمانی ہوگی، شوہر وہ انہوں نے یہ آبجیکشن رکھا ہے کہ اگر یہ جائیداد زمین بیچ کر اگر یہ بناتی ہے تو میں ناراض ہو جاؤں گی، یا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بنانے جائے تو یہ انہیں کوئی جو ہے بد دعا دے. صحیح. تو دیکھیں یہاں پر اصولی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، او کما فی الحدیث. درست. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. صحیح. مہر جب ان کا حق ہے، ہاں، یہ شوہر پر لازم ہے کہ جب شوہر پر دینا جب تقاضا ہو شریعت کا تو وہ دے دے. جب اس نے دے دیا، اس نے لے لیا، اب یہ اس میں جو تصرف کرے گی، بیجا کرے گی تو عند اللہ ماخوذ ہوگی. لیکن اگر بجا کرتی ہے تو اللہ کے دربار میں بھی اس سے مواخذہ نہیں ہے. تو جائے کہ ساس کو جو ہے وہ مواخذے کا حق ہو، اور ان کیس وہ اگر ناراض ہوتی ہیں تو یہ ناراضگی بیجا ہے. صحیح. اور اگر وہ ایک سٹیپ بڑھ کر کوئی بدوا دیتی ہیں تو دیکھیں یہ بھی ڈرنے کا مقام نہیں ہے. جو روایات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بدوا دیتا ہے، کسی پر لعنت بھیجتا ہے، کوئی برے کلمات سے جو ہے اس کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس کی طرف اس نے یہ الفاظ بھیجے ہیں اگر وہ ڈیزرونگ ہے، یعنی واقعی وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، تو یہ الفاظ پھر اس پہ پڑ جاتے ہیں. بالکل. لیکن اگر وہ ڈیزرونگ نہیں ہے تو تو الفاظ پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں. اوہ، آسمان کے دروازے بھی بند، ہاں. زمین کی طرف، زمین کے دروازے بھی بند، اوہ. یہاں تک کہ آخر میں جس نے وہ بددعا نکالی تھی وہ الفاظ لوٹ کر اسی پہ پڑ جاتے ہیں. اوہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غیر مسلم کو اپنے ہاں ملازم رکھا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر پھر وہ شراب نوشی یا کوئی حرام چیز کھانے کا ارتکاب کریں کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو، یا ان کی کوئی ایسے عقائد کی چیزیں ہوں جو آہستہ سے اولاد میں منتقل ہوں. ہماری نظر میں دنیا پسندیدہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور چلتے ہیں آپ کے آن کیمرہ سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. السلام علیکم، میرا نام فضا قاضی ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں تو ہم انہیں اگر ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو کیا ہم انہیں گھر میں ملازمت کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور کیا ہم ان کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں نان مسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جتنے بھی غیر مسلمین ہیں تو ان کے اندر عقیدے کی تو نجاست ہے اور اس عقیدے کی نجاست سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے سے بچایا گیا ہے. لیکن جسمانی لحاظ سے جو احکامات مسلمانوں کے لیے وہ غیر مسلمین کے لیے بھی ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ پاؤں پہ، لباس پہ یا ان کے جسم پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھایا بھی جا سکتا ہے اور ان کو ملازمت پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے جو آج کل ہمارے بالکل یہ چیز تقریباً ناپید ہو گئی ہے، اور اگر یہ بات کہی جائے تو بڑا عجیب سے بھی لوگ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اس کو، کہ فقہائے کرام نے ایک بات یہ بھی لکھی قرآن کریم کی آیت حجاب کی روشنی میں کہ جو غیر مسلم خواتین ہیں ان کے اخلاق چونکہ اسلامی اخلاق سے بہت مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں بسا اوقات، تو عام طور پہ حکم یہ ہے کہ ان خواتین سے مسلمان خواتین کا بھی ایک حجاب ہے کہ حتی الامکان ان سے حجاب میں رہے تاکہ ان کے اخلاق ان میں منتقل نہ ہو جائیں. تو اس بات کا بس خیال رکھا جائے کہ اگر غیر مسلم کو اپنے ہاں ملازم رکھا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر پھر وہ شراب نوشی یا کوئی حرام چیز کھانے کا ارتکاب کریں کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو، یا ان کی کوئی ایسے عقائد کی چیزیں ہوں جو آہستہ سے اولاد میں منتقل ہوں. یہ چیز اگر نہ ہو تو سمپل عام جو گھروں میں کام کرنے والی آتے ہیں تو ان سے کام کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سوال پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری آپ جیت سکتے ہیں. جب تک پروگرام جاری ہے آپ کے پاس موقع ہے، آپ SMS کریں اور جواب دیں. اسلام کے پہلے شہید کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ اسلام کے پہلے شہید کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا ان کا نام آپ نے ہمیں بتانا ہے. 888 لکھنے کے بعد اسپیس دیں، 436 پر جواب لکھ کر سینڈ کر دیجئے. جتنے زیادہ SMS جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع. چلتے ہیں AAA@geo.tv آپ لوگوں کی ای میلز کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سلمان لاہور سے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ جب آزمائش لیتا ہے
تو اس کی آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہی کیوں ہوتی ہے؟ کچھ لوگ مرتے دم تک خوش رہتے ہیں اور کچھ ساری عمر پریشانی کے عالم میں گزار دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، بڑی معاشرتی دکھتی رخ پہ ہاتھ رکھا ہے، بڑا کرٹیکل سوال ہے۔ جی جی، یعنی معاشرے کے اندر دیکھیں، جو قدرت نے بھی ایک طبقاتی تقسیم رکھی ہے، بالکل، اگر وہ تقسیم نہ ہو تو معاشرت کا جو نظام ہے وہ اکائی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر سارے ہی امیر ہوں تو معمار کہاں سے آئیں گے؟ سارے ہی معمار ہوں تو پھر مکان میں رہے گا کون؟ تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے۔ صحیح۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے کسی کے لیے روزی تنگ رکھی ہے تو یہ حکمت، سراپا حکمت پر مبنی یہ بات ہے۔ صحیح۔ اور اگر کسی کے لیے روزی دراز رکھی ہے تو ظاہر یہ بھی لا یخنون الحکمہ، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کی روزی تنگ کرتا ہے تو یہ اس پر آزمائش ہے کہ تنگی کے ایام میں اس نے اللہ کو کتنا یاد رکھا۔ دیکھیں، مالی اعتبار سے چلیں روزی میں کمی آ گئی، لیکن کیا صرف انسان اللہ کی دی ہوئی مال کی ہی نعمت استعمال کر رہا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے جاؤ نہیں گن سکتے۔ یعنی بزرگوں نے ایک واقعہ یہ لکھا کسی کو سمجھانے کے لیے، ایک شخص نے غربت کا رونا رویا تو آپ نے فرمایا کہ تو اتنا امیر ہے؟ تو حیران ہوا، کہا جو تیرے چہرے پہ جو یہ آنکھیں رکھی ہیں 1,00,000 دوں دے گا؟ تو وہ شصدر، اللہ نے جو نطق کے لیے تجھے یہ زبان دی ہے 1 کروڑ دیتا ہوں، دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی تو وہ لاجواب کر دیا کہ صرف مال ہی کو نعمت کیوں سمجھا ہوا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ مال کے علاوہ جب سے انسان وجود میں آیا ہے اور جب تک وہ زندہ ہے، آپ دیکھیں آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی جی جی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر 2 شکر لازم ہے، کہ اگر سانس نہ آئے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر یہ آکسیجن اندر انہیل ہونے کے بعد واپس نہ آئے، باہر نہ آئے تو بھی زندگی نہیں ہے۔ تو ایک سانس، ایک دم پر 2 شکر ہے، تو کیا ہم وہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو صرف مال کو نعمت سمجھ لینا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ جی پریشانی، تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ وہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے جی ہیں، جی، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یقیناً۔ تو یہاں پر دیکھیں بنیادی طور پر یہ دنیا ہے، پہلے تو اس نقطے کو سمجھ لیں، یہ دنیا جو ہماری نظر میں سب کچھ ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حیات الدنیا او کما فی القرآن، دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین و راستہ کیا گیا ہے۔ یہ دنیا جو نہیں کم مل رہی ہے اور آدمی شکوہ کر رہا ہے، اس کی حقیقت اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ حدیث شریف کے اندر آیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اللہ کی ناپسندیدہ۔ اچھا، تو اب اللہ رب العزت اگر کسی کو دنیا سے نہیں دے رہا تو اپنی ناپسندیدہ چیز نہیں دے رہا۔ شکوہ تو دیکھیں اس وقت بنے نا کہ ہماری نظر میں دنیا پسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں مل جائے، مال ہمیں مل جائے، لیکن احکم الحاکمین یہ چاہتا ہے کہ مال ہمیں نہ ملے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو یہ جو یعنی اللہ رب العزت اگر کسی پر آزمائشیں ڈال رہا ہے، بنیادی طور پر ایک شخص پہ صرف آزمائشیں ہیں، ایک شخص پہ صرف نعمتیں ہیں، ایک شخص پہ صرف دنیا کو تنگ کیا ہوا ہے اور ایک پر فراخ کیا ہوا ہے، تو اب آپ جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے آراستہ کیا گیا ہے، اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کافر پر دنیا کو فراخ کر دیتا ہے، جو اس کا ناپسندیدہ ہے اللہ اس پر دنیا کو آراستہ و پیراستہ کر دے گا، کیونکہ دنیا تو فانی ہے نا، ختم ہو جانی۔ ہم جو اس سے محبت کرتے ہیں خدا سے، ان کے لیے آخرت کی جو انعامات ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو ایک آیت ہے نا مفتی صاحب، وہ بھی آپ تلاوت فرما دیں تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، کہ جہاں پروردگار کا ارشاد پاک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں اچھی لگتی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو بالکل وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ حکمتیں ہیں اس کی، وہ بہتر جانتا ہے۔ بالکل جی یہ کہ دیکھیں اصل میں وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالدار ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید آزمائش میں نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ ذہنی کرب میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں۔
وہ جس اسٹیٹس پہ پہنچ گئے نا، ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مزید اسٹیٹس ہمارا نیچے نہ آ جائے، جی اس کو مینٹین کرنے میں ہی پریشان رہتے ہیں. زندگی ان کی گزر جاتی ہے. آئی بی اے کے اسٹوڈنٹ جو سروے کرنے جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا سروے کے اندر آئی بی اے کے اسٹوڈنٹ نے کہ ہم جو ڈیفینس کے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کے پاس گئے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنا ورک کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تقریباً باہر رہتے ہیں، اور اس 20 گھنٹوں میں بھی ہوتا ہے اکثر ان کے سال باہر ہوتے ہیں، تب جا کے اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھتے ہیں. پھر کسی کے گھر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے گھر پہ معذوری خاندانی توازن بگڑ جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی اندرونی ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ان سے بھی جا کے پوچھے، ان کے بھی بڑے مسائل ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، دوائیاں کھا کھا کے سو رہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم سمجھتے ہیں بہت عیش و عشرت میں، تو محض بنگلے کا بنا لینا، محل کا ہو لینا یا تکہ بوٹیاں کھاتے ہوئے نظر آ جانا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بہت سکون میں ہے. بس اوقات وہ جھونپڑے میں بیٹھا ہوا انسان کے جو دال سبزی کھا رہا ہے وہ بڑے آرام اور راحت. امیر کو محل میں اے سی چلا کے نیند نہیں آتی اور غریب جھونپڑے میں پرسکون نیند سو جاتا ہے. بے شک، بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. اور یہ تو سچی بات ہے کہ خدا کی تقسیم ہے، اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. جی جناب، مجھے سوال کرنا تھا عالم برزخ کے بارے میں، بتائیے کیا چیز ہے، مطلب کیا ہے یہ؟ کیا چیز ہے؟ مطلب کہیں رکھی ہوئی تو نہیں دیکھ لیا آپ نے؟ جی میں نے کہا کہیں رکھی ہوئی تو نہیں دیکھ لی آپ اس طرح پوچھیں کیا چیز ہے بھائی؟ مطلب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے عالم برزخ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہم اس کا جواب آپ کو بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، عالم برزخ، جی قرآن کریم اس کے بارے میں آتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ یُبْعَثُونَ، کہ اور ان کی یعنی زندگی گزر جانے کے بعد اس کے آنے کے پیچھے ایک بہت بڑا برزخ ہے اٹھائے جانے تک. یہ ایک حقیقی زندگی ہے جس کو عام طور پہ ایک آسانی سے سمجھنے کے لیے علماء کرام خواب کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح انسان خواب میں چلے جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کی ایک روح نکل جاتی ہے، اس سے کہیں گہری نیند یہ موت کی نیند ہوتی ہے. بظاہر انسان مٹی میں مل گیا، یہ کسی مذہب کے مطابق اس کو جلا دیا گیا، یہ ترین پرند کھلا دیا، لیکن اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اس کے وہ ذرات جسم وہ موجود رہتے ہیں، اس پر ساری چیزیں حسی طور پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم اہل القبور کہو. حدیث پاک میں آگے قبر پہ پاؤں مت رکھو، بیٹھو مت، اس کو صاحب قبر کو تکلیف ہوا کرتی ہے. اسی طرح یہ جو برزخ کی زندگی ہے در حقیقت بظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ مٹی میں دب گیا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر نیکوکار ہے تو اس کی تحت نگاہ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اگر گناہ گار ہے تو اس کی قبر کو بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک طرح میو مل جایا کرتی ہیں. اور وہ اتنی زور سے چیختے ہیں یہ لوگ کہ سر پہ ان کے بھتوڑے پڑ رہے ہیں کہ جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات ان کی آوازوں کو سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جو کفار قتل کر دیے گئے تھے ان کو گندے کنویں میں ڈال دیا، وہاں پھر آگے آپ نے ان سے نام بنام خطاب کیا کہ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچ پایا، مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے سچ پایا. یہ وہ برزخ کی زندگی ہے کہ جس طرح کوئی ملزم جب پکڑا جاتا ہے نا اس کو وقتی طور پہ تھانے میں لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے، فیصلہ عدالت کے بعد ہوتا ہے. تو یہ برزخ ہے، اس کے اندر اس کا وہ شروع تو حساب کتاب موت سے قبل ہی ہو جاتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں، اگر نیکوکار ہے تو وہ فرشتے وہاں سے خوشبو والا کفن لے کے آتے استقبال کر کے لے جاتے ہیں، اگر بدکار ہے تو وہیں اس کو مار مار کے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں. علماء نے فرق یہ بیان کیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو جو بھی چیز ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کا براہ راست اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے اور جسم کے واسطے سے وہ روح تک چیز پہنچتی ہے، درد تکلیف جو بھی روح کو محسوس ہوتا ہے. مرنے کے بعد اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری روح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روح کی وساطت سے پھر اس کے اثرات ہمارے جسم پر جو ذرے مرتب ہو رہے ہیں، جن کو آپ نے کہا کہ ذرے موجود ذرات اس پہ اس کا اثر ہمارے مرتب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انبیاء کرام علیہ السلام ہو تو اپنے قبور مطہرہ میں حیات برزخی کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی لیے حضور کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں، آپ سے سلام پیش کرتے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ سے شفاعت طلب کرتے ہیں. کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے سب مسلمانوں کا کہ انبیاء کرام شہداء کرام وہ اپنے قبور مبارکہ میں حیات ہیں، بلکہ شہید سے بھی زیادہ جو قوی زندگی ہوئی تھی ان کو وہاں ملا کرتی ہے. لیکن یہ حیات برزخی ہے، یہ دنیا والی آکسیجن والی زندگی نہیں بلکہ اس سے بھی قوی تر زندگی ہے ان کی وہاں پہ کہ جو ہمارے ہم وہاں کی حاضری کو سلام دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح عام مومنین کا بھی ہے کہ جب ہم مومن کے قبر پر جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے تو وہ جواب دیتا ہے، خوش ہوتا ہے آنے والے سے، اور اس کی وہ ملاقات ہوتی ہے. زیارت قبور ہے یہی کہ زیارت قبور محض مٹیوں کے ڈھیر کی زیارت نہیں ہے بلکہ اپنے احبا رشتہ دار اقربا ان سے ملاقات کے لیے انسان جاتا ہے. تو یہ زیارت قبور بھی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں. یہی در حقیقت برزخ ہے، اور برزخ کے لفظی معنی آتے ہیں ایک آڑ کے، ایک حجاب کے، کہ حجاب جب ہم مریں گے جب بھی کھلے گا کہ وہاں کی حقیقت معلوم ہوگی. صحیح، بالکل. آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ ہمیں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑا اچھی گفتگو کی انہوں نے. انسان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے یعنی مر گیا، اور جب آنکھ کھلے گی یعنی قیامت، اس دوران کا جو پیریڈ ہے یہ برزخ ہے. صحیح.
اور برزخ بیسیکلی یعنی ہمارے ذہن میں تو صرف یہ قبریں ہیں، تو صرف قبر ہی برزخ نہیں ہے. علماء نے لکھا کہ اگر کسی انسان کو کوئی درندہ کھا گیا تو اس درندے کا پیٹ اس کے لیے برزخ بن گیا. اسی طرح اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو سمندر میں ڈوب گیا، برزخ بن. اب دیکھیں نا، سمندر کی دنیا تو ایک الگ دنیا ہے، جی. لیکن یہ اس کا برزخ یہیں سے شروع ہو گیا. ہاں، تو یعنی یہ جو برزخ ہے بلکہ اچھی ڈیفینیشن ہے، آنکھ بند ہونے سے لے کر آنکھ کھلنے کے درمیان، یہ بھی میرے ذہن میں آئی تھی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں، لیکن وقفے میں جانے سے قبل آپ کو پھر ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری کے لیے سوال بتا دیتا ہوں. اسلام کے پہلے شہید کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ مجھے بتایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں SMS آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں جوابات موصول ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اندازی کرنی پڑے گی یا کسی ایک کا صحیح جواب ہوگا. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے، ایک تو نماز شکرانہ ادا کی جائے صحیح، جتنی کثرت سے ہو، کیونکہ نماز سے زیادہ محبوب چیز اللہ کو کوئی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر عالم اور عالم میں خوش آمدید. ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب شاہد بات کر رہا ہوں. جی شاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا، میرے کاروبار میں مجھے مال و دولت سے بہت کچھ نوازا ہے، میں اب شکر کیسے ادا کروں اس کا؟ شکر کیسے ادا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلیل من عبادی الشکور. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ جس خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے کہا شکر کا، تو دل کی خوشی ہوئی کہ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں، ورنہ اربوں خربوں لوگ کما کے کہتے ہیں کہ مجھے جو حق تھا نہیں ملا. شکر کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ایک تو نماز شکرانہ ادا کی جائے صحیح، جتنی کثرت سے ہو، کیونکہ نماز سے زیادہ محبوب چیز اللہ کو کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. کہ اپنے پیشانی کو جھکائیں، یہ شکر ہے. دوسرا شکر یہ کہ جو نے کہا کہ مالی کاروبار میں اللہ نے خوب وسعت برکت دی ہے، تو اپنے مال و دولت کو یہ آخرت میں منتقل کرنے کے لیے غریب غربا میں جس قدر بھی تقسیم کر سکتے ہوں، یتیم بچیوں کی یا نادار بچیوں کی شادیوں میں حصہ لیں، اور جو بچے تعلیم سے محروم ان کو تعلیم دلوائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مصرف ہے اس طرح کہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، بچیاں ہوں، ان کے اس میں مال کو جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہوں کریں. اور اپنی ذات پر بھی جو عبادت کی حقوق ہیں، ایک تو مال کا حق حج ہے، اگر وہ ادا کر چکے ہیں تو بہترین حق ادا کر دیا انہوں نے مال کا، اور اگر نہ کیا ہو تو حج بھی ادا کریں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس میں حرمین تک جا سکتا ہو اور اللہ کے گھر کی وہ حاضری دے کے حج ادا کر سکتا ہو، تو حج فرض کا قرار دیا گیا ہے. تو یہ بھی مالی اس کا ایک شکر اللہ پاک نے ضروری قرار دیا ہے. تو جتنی بھی مدات ہیں اس کے اندر ہی مال کو لگاتے رہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مال ہم نے کسی اور کے اوپر خرچ کر دیا، لگا دیا، تو ادھر حقیقت ہم نے آگے منتقل کر دیا. صحیح. تو مال کا شکر بظاہر تو یہی ہے کہ اس سے ادا کریں، اور زبانی طور پہ الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ جملے ادا کرتے رہیں کہ اس طرح اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھی ادا ہوتا رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی جہانگیر امجدی صاحب آپ کا اور ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب آپ کا، دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کا ہم نے آپ سے جو سوال کیا تھا، سوال یہ تھا کہ اسلام کے پہلے شہید کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سینکڑوں SMS موصول ہوئے ہیں اور پھر قرآن اندازی ہوئی، جس کے بعد حیدرآباد سے مشاہد اللہ صاحب ہیں جنہوں نے آج ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری حاصل کر لی ہے. بہت بہت مبارک ہو مشاہد اللہ صاحب. اور صحیح جواب ہے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ختیجہ بنت خویلد یا حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پہلے شوہر تھے، ان کے صاحبزادے تھے. اور جب مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریروں نے، مشرکین نے، قریش کے گروہ نے حملہ کرنا چاہا اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہا، تو آپ آڑ بن گئے، سامنے کھڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے. حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج عقیدت کے چند پھول تو نچھاور نہیں کر رہا، لیکن ہمارا بولنا، ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت ہے. تو گفتگو کچھ ایسی ہو رہی تھی جو کہ نقشہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کھینچا اور
پھر عالم برزخ کی بات مفتی جہانگیر امجدی صاحب نے بھی کی. تو کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ دنیا سے بے رغبتی کا احساس ہو اور آخرت سے محبت کی جو ہمارے اندر ایک طلب ختم ہوتی جا رہی ہے، آخرت کی طلب، وہ اس میں محبت ہمارے اندر اجاگر ہو. چند اشعار پیش کر رہا ہوں. سب سے گزارش ہے کہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہے گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. نہ دل دادے شیر گوئی رہے گا،
نگروی دے شہرت جوئی رہے گا. ابھی تو بڑی واہ واہ ہو جاتی ہے. نہ دل دادے شیر گوئی رہے گا, نگروی دے شہرت جوئی رہے گا. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا, نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا, رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے والد بھی چلے گئے, ہمارے مفتی عبدالقادر صاحب کے والد کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا. ہمارے دوست کامران صدیقی صاحب جو مینیجر ٹیکنیکل ہیں, ان کی جواں سال اہلیہ بھی کینسر میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے. اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے بھی پیارے کچھ جا چکے ہوں گے, میرے اپنے جا چکے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو, اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اللہ حافظ. پیٹ بھرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں, ہاں مگر حرص, ہوس, لالچ اور طمع کو دنیا بھر کی دولت نہیں بھر سکتی. بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. کوئی بھی ایک اچھا کام, اس کے لیے کسی بھی آلے کو اشاعت کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انسانوں کو ہمارا رازق نہیں بنایا, ورنہ جس طرح انہوں نے ہم سے گیس روکی ہوئی ہے, سی این جی روکی ہوئی ہے, نوکریاں روکی ہوئی ہیں, بجلی روکی ہوئی ہے, یہ ہمارا رزق بھی روک لیتے.